السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل ازواج اور اصحاب پر۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے صلاۃ کے معنی اور مفہوم پر کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، جس میں یہ صلاۃ کا جو ورڈ آتا ہے، جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا کیا معنی ہے، اور جب فرشتوں کی طرف ہو یا انسانوں کی طرف ہو تو اس کا کیا معنی ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو معنی ہے رحمت، اور اگر فرشتوں کی طرف ہو تو معنی ہے استغفار کرنا، اور اگر انسانوں کی طرف ہو تو معنی ہوگا دعا کرنا۔ قرآن پاک کی آیت جس میں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ اپنے دامن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام کے پیش بہا خزانے رکھتی ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف کی، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف فرمائی، اور پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا اے مومنو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اس آیت میں ذرا سوچئے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں مومنین اور فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی شرکت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور فرمانے لگے میرے صحابیوں مجھے مبارکباد دو، کیونکہ میرے بارے میں ایسی آیت شریفہ اتری ہے جو میرے نزدیک دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ پھر سرور کائنات افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو انار کے دانوں کی طرح دیکھا۔ میں نے کہا ہنی ان لک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس آیت مبارکہ کی حقیقت بتائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھ سے پوشیدہ راز کی بات پوچھ لی ہے، اگر نہ پوچھتے تو میں تا زندگی اظہار نہ کرتا۔ ہاں آپ سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے دو فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں۔ جب کوئی مومن بندہ میرا نام سنے اور مجھ پر درود بھیجے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں غفر اللہ لک، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود تمام فرشتوں کے ساتھ جواباً فرماتے ہیں آمین۔ اسی طرح جب کسی بندے کے سامنے میرا نام آتا ہے اور وہ مجھ پر درود نہیں بھیجتا تو دونوں فرشتے پکار اٹھتے ہیں لا غفر اللہ لک، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہ فرمائے۔ اس وقت دوسرے فرشتے جواباً کہتے ہیں آمین۔ سامعین، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کثرت کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، تو اس کے متعلق بھی علماء نے لکھا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کثرت درود شریف کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں، ورنہ 500 پر اکتفا کریں۔ بعض بزرگوں نے روزانہ 300 اور بعض نے نماز فجر و عصر کے بعد 200 مرتبہ پڑھنے کو فرمایا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سوتے وقت بھی درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود السلام ضرور پڑھنا چاہیے۔ درود سے متعلق چند مسائل ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ عمر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور ہر مجلس ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب ہے، چاہے خود نام سنے یا خود نام لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
اور اگر مجلس میں 100 بار ذکر آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا بہتر ہے، مگر پہلی بار پڑھنا واجب ہے۔ لوگ آج کل درود شریف جب لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ صاد، لام، عین، میم یہ چھوٹا سا صاد لکھ دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سخت بے ادبی ہے اور محرومی کی بات ہے، کیونکہ پورا درود شریف لکھنا ایک مستقل عبادت ہے، لہٰذا ہمیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں تو اس کے ساتھ پورا درود شریف لکھنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں، ان میں سے چند فضائل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ سامعین، آپ ان فضائل کو سنیں اور ان کو آگے بھی شیئر کریں، یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں ایک قبہ عطا کیا ہے جس کی چوڑائی 300 سال کی مسافت ہے اور اسے کرامت کی ہواؤں نے گھیر رکھا ہے۔ اس قبہ مبارک میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے کہ جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے، یعنی اس سے مصیبت کو دور کرے، اور دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ شخص جو میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا اور انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم ہے اور شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ لا یأکل منہا الا من اکثر من الصلاۃ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ فرماتے ہیں کہ اس درخت کا پھل صرف وہی کھائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ حوض پر میرے پاس آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو اگرچہ کوئی نہ بھی ہو، پھر مجھ پر درود و سلام بھیجو اور ایک بار سورۃ اخلاص پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالدار کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ صاحب تحفۃ الاخیار رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود شریف پڑھ لیا کرے گا وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، اس نے یہ حدیث سنی تو غلبہ شوق کے ساتھ 500 بار درود شریف کا روزانہ ورد شروع کر دیا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو غنی کر دیا اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس اور حاجت مند تھا۔ سامعین، یہ سب درود شریف کے فضائل ہیں، آپ بھی اپنی زندگی میں درود شریف کو ایڈ کر لیں، اور جب آپ کام کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت درود شریف پڑھیں، اور جب کام سے آتے ہیں تو درود شریف پڑھیں، تو یوں آپ دن میں 1000 دفعہ آسانی کے ساتھ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین اپنے گھر کے کام کاج کرتے ہوئے درود شریف کثرت سے پڑھ سکتی ہیں، اور بچوں کو بھی درود شریف کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی
اور آپ کے گھر سے ہر قسم کی بلیات، آفات اور مصیبتیں دور رہیں گی، اور گھر میں رحمت کے فرشتوں کا آنا جانا لگا رہے گا، اور اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف کثرت کے ساتھ متوجہ ہوں گی۔ سامعین، آپ کو درود شریف سے متعلق کوئی بھی آڈیو، ویڈیو یا کوئی لکھی ہوئی تحریر ملتی ہے تو آپ اسے ضرور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔